شرقی کالونی کو پلیز آپ نظر انداز نہ کریں، کیونکہ پچھلی ساری حکومتوں نے نظر انداز کیا ہے. ہم پی ٹی آئی کے بہت پرانے ورکر ہیں، اور اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اپنی حکومت ہے تو کیا بات ہے، ابھی بھی شرقی کالونی میں سوئی گیس نہیں آئے گی. میں اپنے ایم این اے صاحب سے اور زاہد صاحب سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے علاقے میں بھی دانیوال جو سے ساتھ کا علاقہ ہے اس میں بھی سوئی گیس جو ہے وہ جلد اس کا افتتاح ہوگا، اور انشاءاللہ یہ اعزاز پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ لبنہ شام صاحبہ. بہت شکریہ لبنہ صاحبہ. اینڈ ریئلی سوری، مجھے جس نے کنوے کیا تھا نا آپ کا ڈیزگنیشن وہ غلط ہو گیا. ریئلی سوری اگین. لبنہ صاحبہ بات کر رہی تھی تو خالد بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فیمیل ہونے کا یہاں پہ فائدہ بھی اٹھائیں، بھائی صاحب کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سوئی گیس نہ ہونے کا دکھ عورت سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے تب سے وہ گیس سلنڈر کا ایشو جو ہے وہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے، اور ہم سوچتے تھے کہ یہاں پر جو نمائندگان ہیں، عوامی نمائندگان، شاید ان کے دور میں آ جائے. لیکن ان کے بارے میں ایک بڑا مشہور نعرہ ہے کہ کوئی بات نہیں، کھاتے تھے تو لگاتے بھی تو تھے نا. لیکن وہاڑی جو ہے وہ اس نعرے پر بھی کبھی پورا نہیں اترا. یہاں پر صرف کھایا ہی گیا، لگایا کبھی نہیں گیا تھا ان کی طرف سے. لیکن جب سے طاہر اقبال چودھری صاحب کو عوام نے منتخب کرنا شروع کیا، طاہر اقبال چودھری صاحب نے اس کا بھرپور طریقے سے حق ادا کیا ہے، اور جتنی بھی محرومیت تھیں وہاڑی کی الحمدللہ وہ دور کرنا شروع کی انہوں نے، اور کرتے ہی گئے. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اس نیک کاز کے لیے بھی ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے، اور وہ بچپن کا جو خواب تھا وہ اب ہمیں پورا ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. بہت شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں چیئرمین لوکل کاؤنسل ایسوسیشن پنجاب زاہد اقبال چودھری صاحب کو کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بچیوں، السلام علیکم. آج کا دن بلا مبالغہ انتہائی خوشی کا دن ہے کہ وہاڑی شہر، جس میں سوئی گیس تو کافی سال پہلے آ گئی تھی، لیکن شہر کا تقریباً 80% حصہ سوئی گیس جیسی بنیادی نعمت سے محروم تھا. پچھلے دور میں بھی جب طاہر اقبال چودھری صاحب ممبر قومی اسمبلی تھے تو کوشش کرتے رہے کہ شہر کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے، لیکن اس وقت بھی نئی جو پائپ لائن ہے اس کے بچھانے پر پابندی تھی. اس دفعہ بھی پہلا جو طاہر اقبال چودھری صاحب کو بجٹ ملا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس وقت بھی پابندی تھی، اور بہت سارے ایم این ایز حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سوئی گیس کی مد میں اپنا فنڈ نہ جمع کروائیں. اگر یہ منظوری نہ آئی، یہ پابندی نہ ہٹی، تو کئی سالوں تک آپ کا فنڈ جو ہے وہ باؤنڈ رہے گا، ضائع رہے گا. جب کبھی پابندی ہٹی تو تب آپ یہ فنڈ دے دیجیے گا. لیکن طاہر اقبال چودھری صاحب نے وہاڑی شہر کے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہوئے، جو انہیں ایم این اے کی گرانٹ پہلی ملی تھی اسی میں سے ہی پورے شہر کی سوئی گیس کا جتنا بجٹ بنتا تھا وہ جمع کروایا. اور اس میں اب اس سال آ کے اجازت ملی ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں، یہاں پہ بہت سارے علاقوں کی بات ہو رہی ہے، تو شہر وہاڑی تقریباً 100% جو ہے اس میں فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں، فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں. شہر کو 12 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. آج 4 حصوں کی اناگوریشن سرمنی ہے، اور یہ 12 حصوں میں مختلف ٹھیکیدار کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں باقی جو شہر کا حصہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح شیخ صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میڈم یہاں پہ تشریف رکھتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ توقع رکھیں گے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں
جو شرقی کالونی میں افتتاح ہوگا، جو دانیوال ٹاؤن میں افتتاح ہوگا، تو اس میں خواتین کو بھی کوئی پارٹیشن کر کے علیحدہ سے ان کو بھی مدعو کیا جائے گا. اور شرقی کالونی کا چونکہ میڈم نے کہا ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی خواتین اس افتتاحی تقریب میں تشریف لائیں گی، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ افتتاحی تقریب ہی کسی خاتون سے کروائیں. جب شہر کا میں نے 100% کہہ دیا نا جی، تو اس میں مسلم ٹاؤن بھی شامل ہے، ساری آبادیاں شامل ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ساری آبادیاں. پھر ہو سکتا ہے کچھ گلیاں جو بعد میں بنتی ہیں وہ رہ جائیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جو اس دفعہ کا طاہر اقبال فنڈ تھا، وہ جو ابھی 10-12 جو کام میں نے کہا، اس میں سے جو رہ جائے گا وہ بھی جو انہوں نے فنڈ تھا اس سال کا، وہ بھی اسی کام کے لیے مختص کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاڑی شہر کی، آپ نے مسلم ٹاؤن کی بات کی ہے، جیل کے ساتھ جو آبادی ہے 9/11 کی پچھلی آبادی ہے، میونسپل کمیٹی کی حدود میں پورے پاکستان کے اندر واپڈا کو نئی جو ان کی ہے یہ سپلائی، اس پہ پابندی تھی. اور ہمارے شہر کے، یہ شاید بات ایک مبالغہ آرائی لگے گی کہ 5000 سے زائد گھر اس دور میں بھی بجلی کی نعمت سے محروم تھے. دور سے لوگ، آپ مسلم ٹاؤن سے ہیں نا جی، جیل کی پچھلی جو ساری آبادی ہے اس میں بجلی نہیں تھی، اور وہ بھی الحمدللہ طاہر اقبال چوہدری صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ان سے اجازت لے کے وہ جاری کروائے فنڈ. اور آج الحمدللہ میونسپل کمیٹی کی حدود کے اندر وہ تقریباً 5000 سے زائد گھر ہوں گے، ان کو بھی الحمدللہ بجلی کی فراہمی ممکن بنائی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تعمیر و ترقی کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا. آنے والے دنوں میں ہم تمام جگہوں پہ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح افتتاح کریں گے. اور اس سوئی گیس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر جو توانائی کے استعمال ہوتی ہے اس میں ہمیں مدد ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے وابستہ جتنی انڈسٹری ہے، کاروبار ہیں، ان کو بھی فروغ ملے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاڑی شہر کی حدود میں سوئی گیس کی جو 100% فراہمی کرنے کا جو میگا منصوبہ طاہر اقبال چوہدری صاحب لے کے آئے ہیں، اس کا وہاڑی کی معیشت پہ بہت مثبت خوشگوار اثر پڑے گا. بہت مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ زاہد اقبال چودھری صاحب، آپ کا میرا خیال ہے بہت سے تحفظات بہت سے بھائیوں کے جو ہے وہ انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی گئے ہوں گے. اس سے پہلے کہ میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں ڈائس پہ، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ چودھری صاحب کا جب خطاب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ پلیز کہیں جائیے گا نہیں، آپ کے لیے چائے اور ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا. کورونا SOPs کو دیکھتے ہوئے آپ پلیز اپنی اپنی سیٹوں پہ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہیں پہ سب کچھ پرووائڈ کر دیا جائے گا. اب دعوت دینا چاہتی ہوں اس محفل کے، اس تقریب کے روح رواں مہمان خصوصی، وہاڑی والوں کی کوششوں کو، کاوشوں کو، ان کی ضرورتوں کو صحیح فارم پہ لے جا کے پورا کرنے والی شخصیت کو، جناب طاہر اقبال چودھری صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی، اہلیان وہاڑی اور خاص طور پر طارق بن زیاد کالونی کے دوست، احباب اور PTI کے عہدیداران، ورکرز، صحافی برادری اور دیگر جو ہمارے چیئرمین اور منتخب نمائندے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں طارق بن زیاد کالونی کے باسیوں کو کہ ایک بڑا، جس طرح زاہد اقبال نے بتایا کہ 2008 میں سوئی گیس وہاڑی میں آئی تھی، اس کے بعد ایک پھر لمبا گیپ ہے. نہیں 2008 میں نہیں، سر یہ افتتاح ہوا تھا 2007 کے اینڈ میں. مجھے پتا ہے الیکشن تھا،
ٹھیک ہے. 2007 کے آخری دنوں میں افتتاح ہوا تھا اور یہ کوئی الیکشن آ گیا تھا دوسرا اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں. اور لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی تھی لیکن پچھلے ٹینیور میں اور میں نے فنڈ بھی رکھے تھے لیکن وہ نہ ہو سکا. اس سال پھر پہلا جو فنڈ تھا میرا 2018 کا, 2018 کے جولائی اگست میں حلف اٹھایا اور جو پہلا فنڈ ملا وہ اسی مد میں نے رکھا اور یہ منظوری نہیں ہوئی, بین تھا. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ کا ریجنل آفس ہے ملتان کا, یہ بہاڑی میرا خیال واحد حلقہ ہوگا, میرا نہیں خیال کسی اور ایم این اے کے حلقے میں میرا خیال ہے کہ کہیں بھی اور سوئی گیس کا اتنا بڑا پروجیکٹ منظور نہیں ہوا. اور بہت سارے لوگوں نے اس مد میں پیسے رکھے تھے, پھر انہوں نے اپنی اسکیمیں چینج کر لی کیونکہ منظوری نہیں ہو رہی تھی. ہمیں بھی کہا گیا کہ آپ اس کو چینج کریں تو لیکن میں نے کہا جی کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اگر یہ 10 ہمارا 20-30 کروڑ روپیہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے, لیکن ہم نے رکھنا اسی میں اور اسی میں ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس کی منظوری ہوئی اور آج اس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. اور اسی طرح باقی جتنے بھی شہر کے ہیں یہ کیونکہ 22-23 کروڑ کا یہ کام ہے جس میں سے ابھی ٹینڈر جو ہے وہ ہوئے ہیں 8 کروڑ کے. باقی بھی انشاءاللہ تعالی دانے وال ہے, شرقی کالونی ہے, بٹھا شادی خاں, بٹھا اکرام, مسانی باغ ہے, ٹھیک ہے جی, اسی طرح انور آباد ہے, مسلم ٹاؤن ہے, پیر مراد ہے. باقی کیونکہ اقبال ٹاؤن کا ہو رہا ہے اس کے ساتھ جو ملیکہ ہیں, تو یہ بہت بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح طارق شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ابھی دنوں کے اندر بہت جلد جو ہے یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا. اور انشاءاللہ تعالی جی یہ ترقی کا جو سفر ہے, کیونکہ اہلیان بہاڑی نے ہمیشہ ہمیں منتخب کیا ہے, اپنی محبتوں سے نوازا ہے, تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم وہی محبتیں جو ہیں وہ آپ کو واپس لوٹائیں. تو انشاءاللہ تعالی جی جس طرح زاہد اقبال نے کہا کہ بہاڑی کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں رہے گا جہاں اگلا جو الیکشن ہے اس سے پہلے سوئی گیس انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. تو میں جی ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہاں پہ آپ نے مدعو کیا تمام دوستوں کو, احباب کو. اور میں ایک دفعہ پھر جی سوئی گیس کا کام شروع ہونے پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ابھی چند دنوں میں جو اگلا ہفتہ ہے اس میں چیف منسٹر پنجاب بھی بہاڑی تشریف لا رہے ہیں, تو اس کے اندر کچھ میگا پروجیکٹ ہیں جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا وہ اعلان کریں گے. ایک تو یونیورسٹی آف بہاڑی کا وہ اعلان کریں گے, انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہوگی بہاڑی میں. میڈیکل کالج کا بھی ہم نے کہا ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس کے اندر مسئلے مسائل ہیں, لیکن بھرپور ہم نے کہا کہ نہیں جی بہاڑی کو میڈیکل کالج بھی دیں. اور اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ بہاڑی سے عبدالحکیم تک ڈوئل سڑک وہ اس کی منظوری ہو چکی ہے. بہاڑی سے ملتان ڈوئل جو روڈ ہے اس کا پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں وہ رکھا بھی ہوا ہے, اور لیکن وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بننا ہے, کسی پرائیویٹ کمپنی نے بنانا ہے, وہ بھی پروسیس کے اندر ہے. تو انشاءاللہ تعالی جی اس کے علاوہ بہت ساری سڑکیں ہیں, تقریباً 1.5 ارب جو دیہی علاقوں کے اندر بننی ہے, وہ بھی آخری مراحل میں ہیں. ان کا بھی وہ اعلان کریں گے جب اگلے ہفتے جب بھی آتے ہیں.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہت ساری جگہ پر نا جی یہ ایک میں کہوں گا خاص طور پہ میڈیا کے اندر اور عام بندہ بھی یہ سمجھتا کہ شاید پچھلے ٹنیور میں زیادہ فنڈنگ ہو رہی تھی، اس ٹنیور میں کم ہوئی ہے، حالانکہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں پچھلی دفعہ آزاد جیتا تھا اور مسلم لیگ این میں شامل ہوا تھا، تو جو پہلا سال تھا اس میں انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ جی ایم این اے کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ کو 5-5 کروڑ روپے ہم فنڈ دیں گے۔ تو سب ایم این اے نے کہا کہ جی اس سے تو 5 کلومیٹر سڑک بنے گی، ہم یہ نہیں لیتے، وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے پہلے سال میں کچھ نہیں دیا۔ جب دوسرا سال آیا تو وہی 5 کروڑ ملا ہمیں تمام ایم این اے کو، 5-5 کروڑ۔ تیسرا سال آیا تو 7.5 کروڑ ہر ایم این اے، ٹوٹل پہلے سالوں میں 12.5 کروڑ روپیہ۔ تو الحمدللہ اب تک جو وفاقی حکومت سے ہر سال 15 کروڑ ملا ہے، یعنی کہ 45 کروڑ روپیہ ملا ہے۔ وہ سوئی گیس کی مد میں ہوگا، ہوا ہے، بجلی کی اسکیمیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ جو ہے پنجاب حکومت سے اس کے علاوہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو 2 سال ہے آخری، اس میں مزید جو ہے وہ ترقیاتی کام ہوں گے، اور جس چیز کا عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پسماندہ جو علاقے ہیں ان کے اندر ڈیولپمنٹ کریں گے، تو یہ ان کا جو خواب تھا، جو ان کا وعدہ تھا، وہ انشاءاللہ تعالی پورا ہونے جا رہا ہے۔ شکریہ۔ جی تھوڑا سائڈ تے ہو گئے، دیکھ ہی جانا۔ ٹھیک ہے، ضرور جی، ساتھیوں کی آواز کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ جی، تمام احباب کا یہ شکریہ، مہربانی۔